چکی ہے پارٹی کے اندر گفتگو مزید کریں گے۔ جاوید چودھری صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جاوید چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ جو سامنے آیا ہے؟ سیاسی محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ اس میں یہ منصوصہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فیصلہ بڑا کلیئر ہے۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب 100% بچ گئے ہیں اور اب ان کی حکومت 2018 تک چلے گی۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں آ سکے گا اور عمران خان صاحب یہ کیس مکمل طور پر ہار چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، جے آئی ٹی ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، ایک تحقیقاتی انسٹیٹیوشنز ہوگا، ایک تحقیقاتی ٹیم ہوگی جس میں ساری اس میں شامل ہوں گی ٹیمیں، جس میں ایس سی سی پی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ اور ایس سی سی پی کے نمائندے کا مطلب یہ ہے کہ 1976 سے لے کے اب تک 13 امیونٹیز آ چکی ہیں، ٹیکس امیونٹیز آ چکی ہیں، اور جب ایس سی سی پی کے سامنے امیونٹیز رکھی جائیں گی تو وہ امیونٹیز کو ختم نہیں کر سکے گی، کیونکہ ایک امیونٹی اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کیس آپ کو کھولنے پڑ جائے پاکستان میں۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ جے آئی ٹی ایک رپورٹ بنا دیتی ہے وزیراعظم کے خلاف یا وزیراعظم کی فیملی کے خلاف، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک نیا بینچ بنے گا اور اس بینچ پہ پھر ٹرائل شروع ہوگا۔ جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر سال 2 سال چاہیے اس ٹرائل کے فیصلے کے لیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صاف بچ گئے میاں نواز شریف صاحب اور اب ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ دوسرا اس کے فیصلے میں 2 چیزیں اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ بطور وزیراعظم ان کو امیونٹی حاصل ہے، استثناء حاصل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیراعظم اس استثناء کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پسند کریں گے، اور ان کے پیش ہونے کے اپنے کچھ نتائج ہیں جس کا نقصان بھی عمران خان صاحب کی پٹیشن کو ہوگا۔ دوسرا، اس میں مریم نواز صاحبہ کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا، ان کو بالکل سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ تو اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نقصان ہوتا ہے، حسن صاحب کو نقصان ہوتا ہے، حسین صاحب کو نقصان ہوتا ہے، تو مریم نواز اور ان کی پالیٹکس پھر بھی سیف ہے۔ تو اگلا ایک نمائندہ جو شریف فیملی کا وہ اس وقت موجود رہے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ کیس بالکل ختم ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جے آئی ٹی کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا اور عمران خان صاحب اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آج شام کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو پریس کانفرنس کریں گے اس پہ اخلاقیات کا نقطہ اٹھائیں گے، لیکن اخلاقیات کا نقطہ جو تھا وہ کیس سے پہلے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر چکی ہے اور اس فیصلے کے بعد میرا نہیں خیال کہ اخلاقی پوائنٹ پہ کوئی الیکشن لڑا جا سکتا ہے یا مقدمہ لڑا جا سکتا ہے یا عوام میں جایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں ڈیبیٹ سن رہا ہوں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ججز نے وزیراعظم کو نااہل قرار دے دیا، تو اب اخلاقی طور پر وزیراعظم کو نااہل ہو جانا چاہیے۔ اس میں آپ کو بش کیس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایل گور اور بش کا کیس تھا امریکہ میں۔ یاد ہوگا کہ بش کو صرف ایک جج کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہے، اور ایک جج کی جو اکثریت تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مزید 4 سال اور بلکہ 4 سال اور 4 سال 8 سال بش پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں امریکہ کے۔ تو یہ کتنے ججز آپ کے خلاف ریمارکس دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فیصلہ جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اس فیصلے میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر صادق اور امین کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اب جو صرف اور صرف منی لانڈرنگ ہے کہ یہ پیسے یہاں سے کیسے باہر گئے اس کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی ہے۔ تو میاں نواز شریف کا میرا خیال ہے اب صادق اور امین کا ایشو 62 63 کا ختم ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر جے آئی ٹی کے کچھ پیرامیٹرز بنتے ہیں کہ یہ پیسے باہر بھجوائے کیسے گئے تھے، اور جب یہ سوال ہوگا تو اس کے ساتھ ہی وہ ٹیکس امیونٹیز جو 13 اس دوران آئی ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ جے آئی ٹی کا کوئی رزلٹ نکل سکے گا۔ اچھا چودھری صاحب، میں یہ کویشچن میں سب سے پہلے آپ اس کا جواب دیجیے گا، اس کے بعد میں باقی پینلسٹ کے سامنے بھی سیم کویشچن میں رکھوں گا۔ یہ جو پوری ڈیبیٹ تھی، یہ پورا جو مقدمہ تھا، اس کے اندر سب سے بڑا فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ دونوں سیاسی رہنماؤں کے سیاسی کریئرز پہ اس پہ کیا اثر پڑیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف تو آج 3 دور کا یہ فیصلہ لے کر سامنے آ گئے، وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر برقرار ہیں۔ آپ نے فرمایا 2018 کے انتخابات تک وہ اسی عہدے پہ برقرار رہیں گے، وہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے سیاسی کریئر کے حوالے سے یہ ڈینٹ ہے یا آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہوا 126 دن جو کچھ انہوں نے کیا اس سے یہ لفٹ ہوئے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کی پوری 1 سال کی پچھلی سیاست جو تھی وہ پاناما پہ بیس کر رہی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاناما کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا تو ان کی سیاست کو مضبوطی مل جائے گی، مزید وٹامنز مل جائیں گے۔ تو بدقسمتی سے یہ کیس ہار گئے ہیں، تو اس سے ان کی سیاست کو نقصان بہت ہوگا اور ان کی پارٹی کے اندر اب ٹوٹ پھوٹ بہت شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو 2018 کے الیکشن میں جو بہت خیالات تھے کہ عمران خان صاحب بہت سیٹیں لے سکیں گے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ لے سکیں گے۔ اب ایک نئی الائنمنٹ ہوگی سیاسی، جس میں آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب 2 ہی جو پرانی پارٹیز ہیں وہی اب میدان میں اتریں گی، اور عمران خان صاحب کی سیاست دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اور ان کی پارٹی کو اور ان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کیس کی وجہ سے۔
غریدہ سیم کویشچن آپ کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا ڈینٹ ہے آج کا یہ فیصلہ؟ بہت بڑا ڈینٹ ہے، کیونکہ اگر مورل وکٹری کلیم کرے گی پاکستان تحریک انصاف، میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل پٹیشن کا پہلا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، کرپشن کی ہے، غیر قانونی پیسہ باہر بھیجا ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا ہے، مطلب 4-5 فریقین شریف فیملی کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف تھے۔ مورل وکٹری ابھی پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ مورل گراؤنڈز پہ استعفے دیا جائیں۔ مورل گراؤنڈز پہ اگر آپ استعفے مانگیں تو پچھلے 4 سالوں میں بہت سے ایسے مقامات آئے ہیں کہ جہاں پہ مورل گراؤنڈ پہ استعفے دینے چاہیے تھے۔ 2014 کا اتنا بڑا دھرنا جو کہ بیس ہی مورل گراؤنڈز پہ کر رہا تھا، لیگل گراؤنڈز تو اس کی بعد میں آئی ہیں، مورل گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب باہر نکلے تھے۔ اگر اس پر وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تو اب آپ آئندہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان 67 دنوں میں کہ مورل گراؤنڈ پہ استعفیٰ دیں گے؟ ایاز خان صاحب جلدی سے 30 سیکنڈ ہیں، اس کے بعد ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ 30 سیکنڈ میں پلیز کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں فیصلہ آ گیا، لاسٹ بال پہ بھی ہارے ہیں تو ہار جائیں، اور بالکل ہارے ہوئے کپتان کی طرح عمران خان وہاں سے نکلے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی اب ڈیمانڈ آئے گی اور زور سے آئے گی کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں، کیونکہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے آپ لوگ جس طرح بات کریں جے آئی ٹی سے کچھ نکلا نہیں کرتا جب پرائم منسٹر ہوں، لیکن اس جے آئی ٹی کو رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنی ہے اور سارے ثبوت وہاں پیش کرنے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ نہیں، لیکن مجھے تو یہ بات بھی بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ہمارا سسٹم کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جے آئی ٹی سے بھی زیادہ امیدیں نہ باندھ کے رکھیں۔ نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی مالٹاؤن کی آئی تھی، وہ کہاں گئی؟ دوسری بنانی پڑ گئی۔ پرائم منسٹر کے سامنے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کی اوقات نہیں ہے، ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں، پھر اپنے سسٹم کی ہم سب سے بڑی عمران خان صاحب دوبارہ وہی کویسچن کہ عمران خان صاحب کو کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے، پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ بہت بڑا پولیٹیکل ڈینٹ پڑا ہے۔ وہ میرے سے پوچھنا میرے خیال بہت بڑا ڈینٹ پڑا، بہت بڑا ڈینٹ پڑا، اور وہ اس لیے پڑا ہے کہ ایک جماعت کسی اور طریقے سے نکلی کورٹ میں سے، دوسری کسی اور طریقے سے نکلی، وہ باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو فی الحال ہمارے لوگ صرف یہ باڈی لینگویج نعرے اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو پولیٹیکلی ایک بڑا ڈینٹ ہے عمران خان کے لیے، لیکن وہ جے آئی ٹی والی بات آپ پوچھا تو جے آئی ٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا احتساب کر سکے، انکوائری کر سکے۔ نہیں تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے جو فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم دیکھیں نا، ہم لے آئے وزیر اعظم کو جے آئی ٹی کے سامنے لے آئے، ایک ایڈیشنل جو وہاں کا ڈائریکٹر ہے اس کے سامنے وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑے گا، ان کے بچوں کو پیش ہونا پڑے گا، احتساب کا عمل تھا، وہ احتساب کا عمل ہم یہاں تک لے آئے۔ سر یہ آفیسر ان کے سامنے پیش ہوں گے، آفیسرز کی کیا اوقات ہے کہ پرائم منسٹر ان کے سامنے پیش ہو؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں سر، یہاں پہ ایک چیف سیکرٹری جو ہے وہ اتنا طاقتور آدمی ہوتا ہے کہ آپ ایک جے آئی ٹی بنا دیں تو وہ چیف سیکرٹری اپنے دفتر میں بلوا کے کرتا ہے۔ سر اگر جائیں گے بھی تو سر جاوید چودھری صاحب آپ کو پتا ہے سر پرائم منسٹر کیا ہے اور جے آئی ٹی کیا ہے۔ سر ہمیں ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے اپنی، شو آف کرنے کے لیے کر سکتے ہیں بٹ نہیں سر، جے آئی ٹی کوئی اوقات نہیں۔ چوہے صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جے آئی ٹی میں جائیں گے، یہ پیش ہوں گے، یہ اپنا استثناء کلیم نہیں کریں گے۔ آج شام کو شاید وہ قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور اس خطاب میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کا یہی اعلان ہوگا کہ میں ہر فورم پہ پیش ہوں گا اور میں جے آئی ٹی کے سامنے خود جاؤں گا، اور استثناء جو وزیر اعظم کو حاصل ہے وہ کلیم نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے تو اس میں پرائم منسٹر پیش ہوتا ہے، تو سسٹم تو آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عدالت کے پاس یہ بھی ایک آپشن تھا کہ وہ کمیشن بنا دیتے، ایک عدالتی کمیشن بنا دیتے، جو دونوں فریقین نے شروع میں اس پہ کمٹمنٹ دی تھی۔ لیکن چوہے صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ سپریم کورٹ نے کمیشن نہیں بنایا، ٹھیک ہے، یہ کمیشن اس لیے نہیں بنایا کہ کمیشن کے لیے ٹی او آر ضروری تھے، جب ٹی او آر ضروری تھے تو دوبارہ آپ کو پرائم منسٹر کے پاس یا حکومت کے پاس جانا پڑتا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹی او آر سے بچنے کے لیے جے آئی ٹی کی طرف لے کے گئی تاکہ یہ ایشو نہ رہے کہ ٹی او آرز کون بنائے گا اور کس قانون کے تحت، آئین کی کس شق کے تحت یہ کمیشن بنے گا۔ تو انہوں نے بالکل سسٹم کو دوسری سائڈ پہ کر لیا۔ اب یہ دوسری سائڈ پہ جانے کا مطلب یہ کہ اب ٹرائل شروع ہوگا، جو فائنڈنگ ہوگی وہ ٹرائل کی طرف جائے گی، اور ٹرائل ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں، وہ 1-2 ماہ میں ختم نہیں ہوتے،
उसके लिए प्रॉपर उसकी अपनी मोडेलिटीज है जो तय की जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये केस यहाँ पे खत्म हो गया और ये केस आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन चौधरी साहब हम जाहिर बात है एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खान साहब के साथ आपका भी पुराना एक जाहिर बात है एक ताल्लुक रहा, हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी तक पहचान चुके हैं। अब जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इमरान खान साहब जब बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कि जनाब देखें मैं एहतसाब के अमल को इस हद तक ले आया कि प्राइम मिनिस्टर को मैं एक एडिशनल डायरेक्टर के सामने, FIA के एडिशनल डायरेक्टर के सामने लाके मैंने खड़ा कर दिया। अब तहकीकात होंगी, हम पूरी तरह नजर रखेंगे, पूरा मनी ट्रेल देना पड़ेगा, कतर पे पैसा किस तरह ट्रांसफर हुआ, कतर से आगे किस तरह गया ना सर। ठीक है सर, वो नजर नहीं रख सकेंगे क्योंकि JIT में सिर्फ 3 लोगों ने पेश होना है। इमरान खान साहब तो वहां नहीं होंगे, ये कोर्ट तो नहीं है ना सर। एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फोरम बना है जिसमें दूसरा फ्रीक नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही फ्रीक आ सकता है। लेकिन जहां तक मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, इमरान खान साहब गिव अप नहीं करते। ये गिव अप आज भी नहीं करेंगे, ये आज भी इस्तीफा मांगेंगे और उसके बाद ये जलसे शुरू करेंगे, पूरे पाकिस्तान में रैलियां शुरू करेंगे और ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ठीक बात। लेकिन ये भी एक मजीद एक गलत किस्म की मूव होगी इमरान खान साहब की, जिसका नुकसान होगा उनको, लोग हंसेंगे इनके ऊपर। ठीक है गरीदा, जल्दी से मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। असल बात, सबको टाइम दे रहे हैं, मुझे भी टाइम दे, जल्दी नहीं जवाब नहीं, 30 सेकंड का कहा गया था। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं गरीदा, मेरा ये सवाल है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग जो चाहते थे वो ये थे कि इस फैसले के बाद स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसका खात्मा होना चाहिए। क्या अब पाकिस्तान उस राह पे चलना शुरू हो गया कि गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई, 2018 पूरा हुकूमत 5 साल कंप्लीट करेगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2018 तक रहेगी। अनसर्टनिटी उस सूरत हाल में थी कि वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं कि नहीं होते, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो नाअहल नहीं करवाए। जहाँ तक GIT की बात है तो ये पहला मौका नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म मुल्क का किसी भी इस तरह के इदारे के सामने पेश हो रहा हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने अदालतों को बर्दाश्त किया है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते रहे हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता नाअहली का तो बहुत बड़ी बात थी। अगर सुप्रीम कोर्ट बुलवा वज़ीर आज़म को कि वो उनके सामने पेश हो तो बहुत बड़ी बात थी। अब GIT में वो इदारे शामिल हैं जो वज़ीर आज़म साहब के अंडर होते हैं। ठीक है, अब PTI की अखलाकी बात तो ये है कि वो एक डायरेक्टर के सामने या एक अपने से मातहत ऑफिसर के सामने पेश होंगे, बट अगेन वो जो बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब के स्टेप डाउन करने का मुतालबा किया जाएगा। अब अखलाकी फतह यहाँ पर जो अपर हैंड है वो नून लीग को शामिल हुआ है क्योंकि 3-2 से वो जीती है। आपने पहले मैच का हवाला दिया था, अगर कोई टीम 3 मैचेस जीतती है और 2 हार जाती है, चाहे वो 2 छोटे मार्जिन से बड़े मार्जिन से हारी हो, लेकिन भारत क्लेम वो करती है कि सीरीज जीत गई है। ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रवैया है कि वो एक एरेना मैदान छोड़ के भाग गए हैं। सीरीज होती है मैचेस की, दोनों कप्तान बात करते हैं, जीतने वाला भी बात करता है, हारने वाला भी बात करता है। मैं सिर्फ हमारे एक और एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डायरेक्टर न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ फहद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको सबसे पहले वेलकम करें। फहद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। सबसे पहला क्वेश्चन जरा मैं फहद साहब के सामने भी रख दूं, उनके एनालिसिस क्या है सारे मामले को। फहद साहब, ये तो फैसला हो गया कि 3-2 के साथ फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में आया, लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट इसका क्या है? नून लीग कितना गेन कर पाई, इससे करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा नुकसान देता है आज का दिन? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बिल्कुल बुनियादी सवाल जो है वो यही है जिसका आपने जिक्र किया कि जो फैसला आया है, अब उसमें अगर आप उसको 2-3 मुख्तलिफ लेवल्स पे देखें, एक तो उसका कानूनी पहलू है कि फैसला है क्या, दूसरा उसकी तशरीह है, तीसरा उसके ऑप्टिक्स हैं, नज़र क्या आ रहा है कि ये फैसला जो है इसमें किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। अब वो फैसला, उसके जो बुनियादी नुकात हैं वो तो सामने आ गए। हमें ये भी मालूम हो गया कि 3-2 जो है वो इनके हक में आया, लेकिन वो 3-2 की जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो शायद इसलिए कम हो जाएगी, जिस तरह कि आपने सुना होगा भी सलमान अकरम राजा जो सीनियर लॉयर हैं वो भी बात कर रहे थे कि वो जो डाइसेंटिंग नोट है वो किताबों में जाके बंद हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू उस तरीके से नहीं है। नंबर 2 ये कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो फौरी तलवार लटकी हुई थी वो खत्म हो गई है, तो जो फौरी तौर पर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब के ओपिनियन की जो है वो जीत हुई है। लेकिन ऑप्टिकली जो गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल में वो ये हुई है कि जिस तरीके से जो अभी गरीदा भी बात करी थी, PTI ने जो मैदान खाली छोड़ा है फौरन, क्योंकि बेसिकली ये अवाम की अदालत में भी केस लड़ा जा रहा था, और उसमें एकदम फैसले के बाद जिस तरीके से PTI के लीडर गायब हुए हैं, जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को देखा
کہ وہ چلتے گئے, گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. اس سے وہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ میسج یہ دے رہے ہیں کہ ہاں ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے, حالانکہ شاید سیٹ بیک اتنا بڑا نہ ہو جتنا کہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے جے آئی ٹی کی, اس میں یہ بات درست ہے منصور صاحب کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, ابھی یہ چلنا ہے. اس کے اینڈ میں امپیکٹ کیا ہوگا دوسری بات ہے, لیکن یہ ایک میڈیا ٹرائل چلنا ہے, روز کے روز یہ ہیئرنگز ہونی ہے, روز اس کی ہیڈ لائنز ہونی ہے, نئے ڈسکلوجرز آنے ہیں, لیکس ہونی ہے. یہ معاملہ عوام کی عدالت میں ابھی زندہ ہے, لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے یہ میدان خالی چھوڑا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے یہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے پبلک ہینڈلنگ میں اور میڈیا ہینڈلنگ میں, انہوں نے شکست تسلیم کی. لیکن یہ آپٹیمزم کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جے آئی ٹیز جس طرح پہلے یہاں پہ بنتی رہی ہیں, کمیشنز کمیٹیز پہلے بنتی رہی ہیں اور ان کی رپورٹس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا, کیا یہ وہ نا امیدی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اس طرح افسردہ ہو کر چلے گئے؟ دیکھیں, نا امیدی تو اگر ہوتی تو خان صاحب بڑے عرصے سے یہ جو ہے نا جنگ چھوڑ چکے ہوتے. وہ جاوید چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فائٹر ہیں, وہ چھوڑیں گے نہیں, لیکن یہاں پہ جہاں اتنی ہائپ ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی ہونے جا رہی ہے, اس موقع پر جو یہ فیصلہ آیا ہے اور جس میں جی آئی ٹی آئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہوں گے, اب چاہے وہ ان کے سامنے پیش ہوں یا جس طرح کہ عمران ذکر کر رہے تھے کہ وہ افسران جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں, آپٹکس یہ ہیں کہ پرائم منسٹر کی تفتیش ہوگی, وہ تلاشی کا ذکر جو وہ ہو رہی ہے, لیکن شاید اس کی جو ایک نیریٹو کی جو ویلیو ہے وہ پی ٹی آئی پکڑ نہیں پایا, اور فوری طور وہ بعد میں پریس کانفرنس کریں جو مرضی کہیں, لیکن فوری طور پر پی ایم ایل این ہیز ڈکلیئرڈ وکٹری, اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جا رہی ہے کہ یہ وکٹری ہے, کیونکہ اس حوالے سے جتنی وکٹری ہے, جو کہ ہے بائی دا وے, اس کو زیادہ میگنیفائی کر کے پریزنٹ کر دیا گیا ہے بیکاز آف دی انکمپٹنس. آج پی ایم ایل این نے بڑا اچھا پلے کیا ہے. ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس فیصلے کو آئے ہوئے, اور ایک گھنٹے کے اندر جو ویژولز پورے پاکستان میں تمام نیوز چینلز کے اوپر, ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی ہمارے ناظرین نے دیکھے, وہ یہی تھے کہ نون لیگ کے تمام جو افراد تھے وہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی جب ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی شخص سے ہم گفتگو کر سکیں, اور وہاں سے جو آپٹکس آ رہے ہیں, پی ایم ہاؤس سے جو آپٹکس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں, وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, وہ سب لوگ, پرویز رشید صاحب, سب آپس میں اکٹھے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب, عمران خان صاحب اب یہ بتائیے کہ جو صورتحال ہے, آپ سمجھ لیں کہ 25 رن کے اوپر 8 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اگر میں ایگزامپل دوں یہاں سے میچ میں واپس کس طرح آیا جا سکتا ہے, یہ بتائیں. دیکھیں کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے, یہ کرکٹ نہیں, دوسرا عمران کھڑا ہو نا ایک سائیڈ پہ, ٹیل اینڈر کو بھی لے جاتا ہوتا ہے اینڈ تک, وہ کھلا لیتا ہوتا ہے. وہ پھر بھی سر وہ کرکٹ ہے نا, جب کرکٹ کی بات ہو, یہ پولیٹکس ہے. اس کے پرانے کھلاڑی میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا. آج کے فیصلہ بے شک بڑا کلوز ہے, عدالت نے ان کو ایک جگہ سے یہ دلدل سے نکلے اور دوسری میں پھنس گئے ہیں, اور جس دوسری میں پھنس گئے ہیں وہ اس کو پی ٹی آئی کیش کر سکتی تھی. دیکھیں پریکٹیکلی اگر بات کریں تو پرائم منسٹر کو جے آئی ٹی کچھ نہیں کر سکتی پاکستان میں. اگر آپ پاکستان کے حالات کو, پاکستان کی بیوروکریسی کو اور پاکستان میں پہلے بننے والی جے آئی ٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو پھر جے آئی ٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی اس پرائم منسٹر کے خلاف جو اس وقت سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ وہ استعفیٰ مانگیں گے عمران خان صاحب, یہ بالکل ڈیفینیٹ ہے, وہ استعفیٰ مانگیں گے, کیونکہ ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے وزراء کے انڈر کام کرنے والے ادارے کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے تحقیقات کریں, سوال جواب کریں اور وہ چیزیں نکال کر عدالت کو دے دیں جو ان کے خلاف ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہوگا کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, استعفیٰ وہ دیں گے نہیں, اور یہ عمران خان صاحب کی ایک نئی چھیڑ بن جائے گی. یہ بھی جاوید چودھری صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اس میں اگر میں ایک ہی بات ایڈ کر دوں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے شاید اس کا یہ جواب آئے گا کہ اگر پرائم منسٹر کو سٹیپ اسائیڈ کرنا ہوتا تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیتا کہ یہ 60 دن یا 67 ڈیز میں پی ایم الگ ہو جائیں, یہ ختم ہونے دیں, اس کے بعد واپس آئیں. کیونکہ انہوں نے نہیں کہا بھی تھی کہ شاید جس کا فیصلہ آ جائے, یہ کہا جا رہا ہے. ایاز خان صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جو ساری, یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اس میں سے کیا گین کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. پارٹی کے اندر جس طرح جاوید چودھری صاحب نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا پارٹی کے اندر بھی اب جو ہے وہ کچھ لوگ بھاگنا شروع کریں گے, وہ دوسرے جگہوں کے بھی اوپر تلاش کرنا شروع کریں گے. لیکن اوور آل اسٹریٹجی کے اندر جو ایک کہا جا رہا تھا پوری سوسائٹی کے اندر جناب احتساب کا عمل شروع ہونے لگا ہے, نواز شریف صاحب کو ختم ہو گیا, وہ معاملہ ڈائی ڈاؤن ہے, وہ ختم ہو گیا. وہ اب عام آدمی کیا سوچے گا, ہاں یار بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈل سکتا.
ऑब्वियसली आम आदमी आज ये भी सोच रहा होगा कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब लकी रहे हैं कि उनके खिलाफ अदालत फैसला नहीं दे सकी। ये भी सोच रहा होगा जितनी हाइप बनाई गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ से पैसा बाहर गया है, करप्शन हुई है, और ये हम सब जानते हैं इस मुल्क में करप्शन भी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। बात सिर्फ वहाँ पे आती है कि सबूत क्या पेश किया जा सका, या उतने सबूत थे कि 2 जजेस को तो नजर आ रहा था कि कंसील किए फैक्ट्स, उन्होंने ठीक बात नहीं की, 3 को नजर नहीं आया। इमरान खान साहब इस वक्त गए हैं, बिल्कुल गलत किया है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आज नवाज शरीफ नाहल भी होते, इसके बावजूद वहां PMLN वाले खड़े होकर बात कर रहे होते, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। दूसरा, कल से एक PMLN ने स्ट्रेटेजी बनाई जिसपे जोर सारा फोकस उसी पे किया जा रहा है, और मुझे यकीन था कि ये होगा जब ये फैसला आएगा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर नाहल नहीं हुए इसलिए हम जीत गए हैं। और एक सिर्फ बीच में मैं अपडेट कर दूं, मुझे मैसेज आ रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, अब से कुछ देर के बाद 45 मिनट के बाद आसिफ अली जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम लोग भूल गए सारी डिस्कशन के अंदर। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का, अगर आप मुझे इजाजत दें मंसूर साहब, मैं जरा बात जरदारी साहब से बात करके हटे। मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दें। मैंने वो पूरा इंटरव्यू, यार मैंने चोई साहब का इंटरव्यू सुना भी है और सेकंड लीड भी छापी है आज अखबार में, हालांकि इन्होंने नहीं कहा था करो, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। पीपल्स पार्टी अब ये कहेगी कि हमने कहा था इमरान खान साहब कि आप अदालत ना जाएं, आपने अदालत जाके फिर उनको मौका दे दिया है अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने का। ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी। जावेद चौधरी साहब, सर कमेंट कीजिए। सर, आज के फैसले के बाद एक अपोजिशन का वैक्यूम क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इमरान खान साहब ने कोर्ट में बात ना करके उस स्पेस को बढ़ा दिया है। इस स्पेस को आज 4 बजे आसिफ अली जरदारी साहब फिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब एक एहतजाज लॉन्च करेंगे। इमरान खान साहब के भी मैसेज आ गया 5:30 बजे। पोजीशन कल तक इमरान खान साहब के पास थी, वो जो स्पेस जो इमरान खान साहब के पास थी, जो पोजीशन इमरान खान साहब की थी, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेब में चली जाएगी। तो इमरान खान साहब जो है एक स्टेप और पीछे चले जाएंगे। अब इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि ये एहतजाज शुरू करें और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिल जाएं, जो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि बड़ी स्मार्टली गेम खेली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो इस सारे खेल को एंजॉय करते रहे और इमरान खान साहब जब इस रिंग से बाहर आए तो अब उसकी जगह पे आसिफ अली जरदारी साहब खड़े होंगे। तो अगले दिनों में आप देखिएगा कि एक बड़ा एहतजाज लॉन्च किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, जिसको लीड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इमरान खान साहब की सियासत को नुकसान हुआ। अब 2 पुराने खिलाड़ी आमने सामने होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। इमरान खान साहब का ये ज़हन में रखिएगा कि इनमें 2 आदतें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये कि गिव अप नहीं करते, ये मायूस नहीं होते, लगे रहते हैं। दूसरा, इनके अंदर ये आदत है कि ये हमेशा जब फौरी फैसला करते हैं तो गलत करते हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री है पिछले 25-30 साल की कि जब भी इन्होंने इंपल्सिव फैसला किया तो गलत किया है, उसके बाद 2-3 घंटे बाद जाके रियलाइज करते हैं और उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अमूमन वो डैमेज जो है कंट्रोल नहीं होता इनसे। आज भी ये 3-4 बजे के करीब जाके 5 बजे के करीब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये भी एहतजाज लॉन्च करेंगे और ये कहेंगे कि इस्तीफा दें, लेकिन उस वक्त तक बहुत वक्त गुजर चुका होगा और इमरान खान साहब को नुकसान हो गया होगा और वो स्पेस इमरान खान साहब की वो आसिफ अली जरदारी साहब ले चुके होंगे। और ये जो विजुअल चल रहा है ना स्क्रीन पे, मंसूर साहब, ये जो विजुअल चल रहा है स्क्रीन पे, ये वो विजुअल है जो मेरे ख्याल है उस बात की अक्कासी कर रहा है जो जावेद चौधरी साहब बात कर रहे हैं। ये विजुअल जितना मेरा ख्याल है लोग को एहसास नहीं हो रहा ये कितना डैमेजिंग विजुअल है कि एक शख्स जो है निकलता है और लोग उसको रोकते हैं और फौरन गाड़ी में बैठते हैं और ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो एक बार निकल पड़ती है। ये विजुअल बहुत कुछ कह रहा है। ये जो कुछ उन्होंने 5:30 बजे कहना है इनको अभी कहना चाहिए था, कुछ ना कुछ इनको कहना चाहिए था। इमरान खान की हिस्ट्री है, ये इमरान खान की हिस्ट्री आप ज़हन में रखिएगा कि पेशावर में बच्चों की लाशें पड़ी थी 150 बच्चों की और इन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद ये बड़ा अरसा शर्मिंदा रहे इस बात पे। तो ये इमरान खान की आदत है कि ये अपने शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं। अभी अगर इन्होंने तय किया होगा ना कि मैंने 4 बजे जाके खाना खाना है या चाय पीनी है तो वो चाय के लिए चले गए होंगे, उन्होंने प्रेस टॉक छोड़ दी होगी। इसीलिए जो इन्होंने फैसला किया होता है कि मैंने बाहर हाथियों की नस्ल कशी हो रही है उसके लिए मैंने बाहर जाना है, तो यहाँ पे वो धरना छोड़ के चला जाएंगे। तो ये इनकी आदत है ये कि शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं और उसमें से इनको बहुत नुकसान होता है हमेशा। हाई टाइम के अपने गरीदा मैं क्वेश्चन गरीदा आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि पैनामा का लीक्स का जो एक मामला था, अगर हम उससे पीछे आ जाएं, पैनामा लीक्स जब आई थी उससे पीछे आ जाएं, धरना खत्म होता है
اور اس کے بعد اگر نیکسٹ دھرنا ختم ہونے کے نیکسٹ 3-4 مہینے 5 مہینے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی بالکل خاموش ہوئی تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر ادھر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. پیناما لیکس آتی ہے, آٹومیٹکلی اوپر سے جیسے ان کو ایک انعام مل جاتا ہے اور اس کے بعد سیاست ری اگنائٹ ہو جاتی ہے. آج کے اس فیصلے کے بعد اب کیا پاکستان تحریک انصاف پھر کسی ایسے موقع کا انتظار کرے گی یا وہ سچویشن نہیں ہے جو دھرنا ختم ہونے کے بعد ہوئی تھی؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز بوتھ دی سچویشنز؟ پاکستان تحریک انصاف بہت لکی ہے کہ اس کو اللہ والوں بہت سے ایسے موقع ملتے رہتے ہیں, بہت سے ایسے موقع ملتے رہتے ہیں, لیکن وہ اس میں بڑی خود کفیل ہے کہ اپنے پاؤں پہ کڑھائی مارے, اور وہ خود ہی مارتی ہے. اب آج جو حرکت کی ہے جس پہ ہم سب بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جو فہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بالکل خاموشی سے باڈی لینگویج ان کی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے جیسے وہ اندر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آج پاکستان کی جیت ہوگی, فیصلہ جو بھی آئے. کارنر ٹائیگر تھا, لیکن وہ کارنر ٹائیگر اب آگے 5 بجے پریس کانفرنس میں کیا کرے گا, یہ بہت ڈپکٹ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹجی پلان اے, پلان بی, پلان سی کے حوالے سے کوئی نہیں تھی. انہوں نے یقین کر رکھا تھا کہ ہم نے آج وزیر اعظم کو نااہل کروانا ہی ہے, جبکہ پی ایم ایل این نے پلان اے بنا رکھا تھا, پلان بی بنا رکھا تھا. پلان اے ان کا یہ تھا کہ اگر ہم نااہل نہیں ہوتے تو پھر ہم یہ سیلیبریٹ کریں گے جو نظر آ رہا ہے, اور پلان بی کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حاضر لہو ہمارا, وہ بھی ہم لوگ تیار کھڑے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سوچا ہوا تھا کہ جی ہم سوشل میڈیا کے کپتان ہیں, ہم سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں, ہم وہاں کے شیر ہیں, وہاں کے ٹائیگرز ہیں. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اسی وقت سے کچھ نہ کچھ میمز اور وہ سب کچھ بننا شروع ہو گیا ہوگا, لیکن ریگولر میڈیا پہ آپ جو آپٹکس کی بات فہد حسین صاحب کر رہے ہیں, اب وہ نظر نہیں آ رہے ان کو. اب پریس کانفرنسز تو سب نے پلان کر رکھی ہے نا, وہ پی آئی ڈی میں بھی ہوگی, وہ بنی گالا میں بھی ہوگی, وہ زرداری یا بلاول ہاؤس میں بھی ہوگی, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں اسی عمران خان صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ایک یوتھ بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کا فالوور ہے, اور یہ خاص طور پہ وہ یوتھ ہے جو غصے میں رہتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم مجھے ڈیلیور نہیں کر کے دے رہا, اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے, میں اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. آج کے اس فیصلے کے بعد کیا اس یوتھ میں اضافہ ہوگا یا وہ یوتھ نا امید ہو کے بھی خان صاحب کو چھوڑ جائے کہ نہیں خان صاحب آپ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ دیکھیں یہ گیم ابھی ختم نہیں ہوا, نہ عمران خان کے لیے ختم ہوا, نہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے ختم ہوا, دونوں کے لیے بھی چل رہا ہے, اور یہ بات یہ دونوں جانتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک پرسیپشن بنائی ہے, کیونکہ پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت سے بھی زیادہ بعض اوقات افیکٹو ہوتی ہے. انہوں نے, ان کی پارٹی کے لوگوں نے یہ پرسیپشن کریٹ کر دی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں اور وہ ہارے نہیں ہیں, ان کا موقف تسلیم کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان کا موقف کیا تھا کہ ایک قطری خط, ان کا دوسرا موقف لندن کے فلیٹ اس طریقے سے آئے, مریم نواز جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں, بینیفیشل اونر نہیں ہیں. ان کے سارے موقف میں سے ایک بھی تسلیم نہیں کیا عدالت نے ابھی تک. دیکھیں عدالت میں کیس تھا موقف کے تسلیم کرنے کا یا نہ کرنے کا. عمران خان صاحب کے موقف کو عدالت نے رد نہیں کیا آج کے فیصلے میں. لیکن آپ کو یاد ہے فیصلہ آنے سے پہلے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کے نقطے کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ آنے سے پہلے میں نے ٹرائل کورٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ دس از ناٹ دا ٹرائل کورٹ, ہم لوگ تحقیقات. عدالت اتنا لمبا اس کو سنتی نا, انہوں نے سنا اور 2 ججوں نے کچھ اور لکھا بھی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عدالت نے عمران خان کے لگائے ہوئے الزامات یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ سارے الزامات غلط تھے. عدالت نے شریف خاندان کی طرف سے دی گئی جتنی بھی صفائیاں تھیں ان ساری صفائیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی صفائی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے اس کو ری انویسٹیگیٹ کرنے کا یا پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنے کا. ہمارے یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات دیجئے. اگر وہ دینے میں کامیاب ہوں گے جو عدالتی فیصلہ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پرائم منسٹر انجوائے کریں اپنی سیٹ کو. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر پرائم منسٹر کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. یہاں سے آج دونوں ہار کے نہیں گئے, دونوں جیت کے نہیں گئے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور دونوں ہار کے نہیں گئے, دونوں جیت کے نہیں گئے. ہاں, دونوں نہ ہار کے گئے نہ جیت کے گئے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ پرسیپشن بنا دی ہے ان کے ساتھیوں نے, اور یہ بہت بڑی ان کی پولیٹیکل کامیابی ہے. زبردست پولیٹیکل موو تھا کہ انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹ دی, نعرے بھی لگا دیے اور مسکراتے ہوئے چہرے بھی دکھا دیے. انہوں نے کہا ہم جیت کر جا رہے ہیں یہاں سے, اور پبلک میں یہ پرسیپشن اب چلا گیا. لیکن اب عمران خان 5 بجے کچھ بھی کریں, ایک جگہ نیگیٹیو وہ ہار کر گئے. ایک جگہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور ایک جگہ ایک لیڈر جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہا. میڈیا ہار کر گئے, آئے گا نا, یہ عمران خان ہار کر گئے ہیں. یہ پرسیپشن کی لڑائی عمران خان ہار گئے, جو ایک دفعہ تسلیم کر گئے, لیکن لڑائی چل رہی ہے. یہ جو لیگل فائٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی. فاض صاحب یہ جو لیگل فائٹ ہے, اس لیگل فائٹ میں آپ کے خیال میں ابھی بھی نون لیگ کے لیے کوئی مشکلات ہیں یا ڈو یو تھنک اٹس این ایزی ون؟ نہیں, مشکلات اس لیے ہیں. دیکھیں منصور کے
ججمنٹ تو آ گئی. اب اس ججمنٹ میں جو ڈیٹیل آئے گی ہم پڑھیں گے, ابھی یہ سارے وکلا پڑھ بھی رہے ہوں گے, جو پریس کانفرنس ہوں گی اس میں بڑی باریکیوں میں جایا جائے گا. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس ججمنٹ کا جو آپریٹو پارٹ ہے وہ سامنے آ گیا. آپریٹو پارٹ کیا ہے؟ پرائم منسٹر نااہل نہیں ہوئے اور جے آئی ٹی بنا دی گئی. یہ دو آپریٹو پارٹس. اب اس میں جو پہلا راؤنڈ ہے جو ابھی جس میں ہم گزر رہے ہیں, اس میں تو یہ گورنمنٹ کی وکٹری نظر آ رہی ہے. دوسرا راؤنڈ آنا ہے جب جے آئی ٹی آنا ہے. اب یہ میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ابھی ہم یہ لگ رہا ہے ابھی نون لیگ جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور ان کا حق بنتا بھی ہے. لیکن جب جے آئی ٹی شروع ہوگی تو اس کی منصور صاحب اپنی آپٹکس ہوں گی, اس میں بھی میڈیا سرکس لگنا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں بیٹھے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ اس میں میڈیا بھی نہیں ہوگا عام لوگ, لیکن اس کی آپٹکس تو بننی ہے. اور جب وہ آپٹکس بنیں گی تو اس میں پھر یہ جو آؤٹ رائٹ مٹھائیاں کھلانے والے امیج ہے یہ ریپلیس ہوگا ایک اور امیج سے. تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ہاں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آخری پوائنٹ سر جاوید صاحب, آخری پوائنٹ, الٹیمیٹلی اس کا پولیٹیکل فائدہ کس کو ہوگا؟ 2018 میں کیا میاں صاحب اور نون لیگ اس فیصلے سے ڈیمیج ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اصل بات یہ ہے. باقی قانونی چیز جو ہے وہ تو ایک سائڈ پہ چلتی رہے گی. چوہدری صاحب اب سر سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ جے آئی ٹی بن گئی اور اس نے تحقیقات کر لیں, اور تحقیقات کرنے کے بعد اس نے اپنی فائنڈنگز دے دی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا اب آپ سے سوال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. 67 ڈیز میں ایگزیکٹلی یہ فیصلہ آنا ہے. اس ہوگی نا جی بالکل, اس میں دو چیزیں واضح ہو جائیں گی. دو چیزیں واضح ہو جائیں گی. پہلی چیز یہ کہ اگر تو اس میں کوئی ایڈورس ریاکشن آیا, یعنی وہ کچھ ثبوت سامنے آ گئے اور جے آئی ٹی نے کورٹ کے سامنے کہا کہ جی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے جو ان کے پاس یہ پروو نہیں کر پائے اور یہ فائنینشیل گڑبڑ ہوئی ہے, تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نون لیگ کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. لیکن اگر ان کو انہوں نے کہا کہ جی کلیئر ہو گیا, پھر بات ختم. میں جاوید چودھری صاحب میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں. ایک تو یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, میں آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں سر. تحقیقات ہوتی ہیں, وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں, وہ فیصلہ نہیں ہوتا کبھی بھی. فیصلہ اس کے بعد وہ ایک تحقیقات کر کے کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, لیکن اس کو قاتل جو ہے وہ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے اور وہ ٹرائل ہوتا ہے. اب یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ کورٹ میں پیش کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو کسی ٹرائل کورٹ کی مدد لینی پڑے گی. وہ اس کو یا سیشن جج کے پاس بھجوانا پڑے گا یا اس کو ہائی کورٹ کے پاس بھجوانا پڑے گا. ہائی کورٹ میں جب جائیں گے تو پھر یہ جو ادارے ہیں جے آئی ٹی میں, ان کے وکلا پیش ہوں گے اور حکومت کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے وکلا پیش ہوں گے. پھر اس کی تحقیقات جو ہوگی اس کو وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اس فیصلے کو اپیل کے بغیر بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ. اگر ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف اپیل جائے گی, کیونکہ بغیر اپیل کے کسی ٹرائل کو ٹرائل نہیں سمجھا جاتا. تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ڈسکس ہوگا تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا ٹائم اس پہ لگے گا. اب یہ بینچ ختم ہو چکا ہے, اب اس بینچ کے سامنے یہی سوال ہے, نئے بینچ بنیں گے. یہی سوال ہے. ہمارے دو مہمان ہیں, ذرا ان کو میں ایک دفعہ انٹروڈیوس کروا دوں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے زعیم قادری صاحب خوش و خرم بڑے مسکراتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا خیال میں سب سے پہلے ذرا حکومتی موقف سب سے پہلے لے لیں تاکہ پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زعیم قادری صاحب, آج آپ کی مورل وکٹری ہے, قانونی وکٹری ہے, یا اس کے اندر ابھی آپ کے خیال میں یہ جیت مکمل نہیں ہوئی؟ کچھ ابھی بھی جس طرح ہم لوگ پینل پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تحقیقات ہوں گی, جے آئی ٹی کے اندر وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑے گا, کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کو آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو ویری مچ. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے, اور سب سے بڑھ کر میاں نواز شریف کے اس موقف کی جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا اپنی تقریر میں کہ میں خط لکھوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس کے لیے ایک کمیشن قائم کریں. یہ تھا وہ ریزالو جو میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا, جس کی آج جیت ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیے اور ہم کمیشن کے سامنے حاضر بھی ہوں گے, ہر جواب بھی دیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی میاں نواز شریف صاحب کے کمیشن کے آگے پیش ہونے کی, تو اگر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ جائیں گے, ہر چیز میں تعاون بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ کمیشن ہم سے پوچھے اس کا منوان جواب بھی دیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ بھی واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گا. جو یہ باقی کی بات ہے کہ
پولیٹیکل وکٹری ہے تو یقیناً پولیٹیکل وکٹری ہے، کیونکہ پریئرز جو تھی تینوں لوگوں کی وہ کیٹیگوریکل تھی کہ آپ آرٹیکل 62 63 کے تحت میاں نواز شریف کو آپ نااہل قرار دے دیں، جس کو 3 ججوں نے ریجیکٹ کیا ہے کیٹیگوریکلی۔ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تینوں پریئرز، شیخ رشید صاحب تو خیر بادشاہ آدمی ہے، سراج الحق صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی یہی تھی کہ آپ 62 63 کے تحت ان کو نااہل قرار دیں۔ 2 ججوں نے ان کو نااہل قرار دینے کی بات کی، 3 ججوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں جب آپ چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کو بہرحال اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے جو مکمل نہیں ہے، اس لیے دس از بین ریجیکٹڈ۔ سو جو پریئر تھی اب اس پہ چلے جائیں نا، پریئر کیٹیگوریکل تھی کہ میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا جائے، وہ پریئر ڈائی ڈاؤن ہو گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، اور پرویل کی وہ ہماری بات جہاں میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیے اور تحقیقات کرا لیجئے۔ تو خوشی کی بات obviously ہے کہ ہم جیتے ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہے۔ ایک طرف سے 3 لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، تو 3 ججوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے زعیم قادری صاحب تو کچھ خفگی کا اظہار کر رہی تھی، وہ آپ کے شاید موقف سے زیادہ وہ ایگری نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب اتنے غصے سے سپریم کورٹ سے چلے کیوں گئے؟ میڈیا سے گفتگو کرتے، کچھ اپنا موقف دیتے، ناراضگی کچھ نظر آ رہی تھی، اور ذرا آپ خود ہی موقف دے دیجئے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، کہ یہ آج کا یہ جو فیصلہ آیا ہے کس طرح دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو؟ دیکھیے جی، مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کا موقف، جو ہماری ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ کل ہوئی تھی کور کمیٹی کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ خان صاحب باقاعدہ پراپر ایک پریس کانفرنس کریں گے، کوئی کسی قسم کا موقف نہیں دیا جائے گا، اس احاطے میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ دوسری امپورٹنٹ یہ ہے، ایک سیکنڈ، غلط فیصلہ تھا آپ کا، مجھے بات تو مکمل کرنے دیجئے۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جی مورل وکٹری، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کس کو مورل وکٹری کہہ رہے ہیں۔ 5 ججز نے all of them said کہ جی GIT بننی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ there was enough evidence there that the man must be investigated and his family must be investigated۔ یہ بات تو پکی بات تھی، اور 2 ججز نے کہا کہ اتنا ہے ہمارے پاس مواد کہ he should be disqualified۔ Basically what we have been trying to say پہلے دن سے، میں جس دن پہلے دن الیکشن کمیشن میں گئی تھی، یہ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی جب میں الیکشن کمیشن میں لے کے گئی تھی کہ یہاں جھوٹ بولا گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو جو انہوں نے کہا کہ میری she is not dependent on me، اور آپ کے سامنے ہی یہ میرا خیال ہے none of the journalists sitting here would ever forget this کہ پہلے یہ تھا کہ جی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ 6 مہینے کے لیے تو وہ بینیفیشری تھی ان فلیٹس وغیرہ کی۔ یہ ساری باتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ because of all these contradictions that are being shown، دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جی this should be properly investigated۔ مقصد یہ ہے، ہمارے پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر اور پرائم منسٹر کے آل اولاد کے اوپر ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے بے ایمانی کی ہے، انہوں نے غلط کام کی ہے، وہ ہمارے پہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ نے کہا، میں پورے پینل کے لیے، اگر یہ پہلے دن جب انہوں نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے خط لکھا اور بھیجا، خط لکھ کے وہاں چیف جسٹس کو، تو چیف جسٹس نے آپ کا لیٹر واپس کیوں بھجوا دیا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی اسٹے ود اس، ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی اسٹے ود اس۔ میں ذرا پورے پینل کو ایک چھوٹا سا شارٹ آرڈر جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے، میں اس کا پیراگراف آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وہ سن سکیں۔ انگلش میں لکھا گیا ہے، We have reached into the fact that respondent number 1, Mia Mohammad Nawaz Sharif, has failed to produce any substantial evidence in his defense. The letter from Prince of Qatar has no legal value and therefore cannot be submitted as an admissible evidence under Qanun-e-Shahadat Ordinance 1898. Moreover, huge discrepancies have been in his address to the Parliament اینڈ ٹو دا نیشن۔ یہ صرف ایک پیراگراف ہے، لیکن obviously یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ ڈیسیجن نہیں تھا، ڈیسیجن اس کے علاوہ تھا۔ 3-2 کے فیصلے کے ساتھ ڈیسیجن کچھ اور آیا۔ فہد صاحب گفتگو آپ نے سنی، ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات، جس طرح وہ آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ابھی بہت کچھ ہے، بہت پازیٹیوٹی ہے اس معاملے۔ دیکھیں وہ پازیٹیوٹی تو ہے، لیکن اگین پوائنٹ وہی ہے کہ اس فیصلہ ہے 540 جو ہے وہ صفحات پر مشتمل ہے، جو بریکنگ نیوز آپ ہی دے رہے تھے۔ اس 540 صفحات میں بہت کچھ ہوگا جس پہ بات ہوگی، جس میں بہت کچھ ایسا ہوگا جو نواز شریف صاحب کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا،
لیکن بات وہی ہے کہ الٹیمیٹلی باٹم لائن کیا نکلی ہے، اور باٹم لائن یہ نکلی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، وہ آج بھی وزیر اعظم ہیں۔ باٹم لائن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جو چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مکمل 100% جو ہے وہ پرائم منسٹر یا ان کی گورنمنٹ کی وکٹری ہے۔ اس کی ایک کاسٹ ہوگی، اور وہ کاسٹ ہمیں نظر آنی شروع ہوگی جی آئی ٹی کے ذریعے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر جی آئی ٹی کے جگہ یہ جوڈیشل کمیشن بنتا، اگر تو جو جاوید چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ پھر جوڈیشل کمیشن میں شاید یہ فرق ہوتا کہ وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوتے، وہاں پہ جس طریقے سے موسٹ لائکلی ایسا ہوتا انلیس کہ وہ ان کیمرہ ہیئرنگ ہے کہ اس میں لوگوں کو ایکسس ہے، میڈیا کو ایکسس ہے، اس کی آپٹکس ڈیفرنٹ ہوتی۔ جی آئی ٹی جو ہے وہ ایک کلوزڈ افیئر ہوگا۔ جی آئی ٹی میں افسران ہیں، اس میں ججز نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں، بات درست ہے، وہ ہیں ماتحت، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ اس جی آئی ٹی سے پی ایم ایل این کو اور پرائم منسٹر کو ایک پرائس پے نہیں کرنی پڑے گی، وہ میرا خیال ہے بات درست نہیں ہے۔ پرائس ان کو پے کرنی پڑے گی، سوال یہ کتنی بڑی پرائس۔ منصور ایک مجھے اگر آپ ایک سیکنڈ دے دیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کون سا شارٹ آرڈر پڑھا ہے جو شارٹ آرڈر مختلف اس کا چینلز پہ اوکے اس وقت ایک شارٹ آرڈر بتایا جا رہا ہے جو کہ بالکل فیک ہے، ایک فیک شارٹ آرڈر سرکولیٹ کرنا شروع ہو گیا جو کہ کچھ چینلز نے بریک بھی کر دیا بریکنگ نیوز کے طور پہ، اور وہ اناؤنس بھی کر دیا۔ ایاز خان صاحب میں آپ سے جو کویسچن یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ اگر جے آئی ٹی کے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، ابھی تک تو چلیں اگر پازیٹیوٹی بھی ہم نکال رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں، اگر اس کے بعد بھی وزیر اعظم نواز شریف نااہل نہیں ہوتے اور وہ نہیں سیٹ سے ہٹتے، 2018 کے انتخابات تک نہیں ہٹتے، تب کیا ہوگا؟ تب نیکسٹ الیکشنز کے اندر کیا سیناریو؟ میں جے آئی ٹی کے بعد تو بعد میں جاؤں گا، فی الحال تو آج کی بات اگر میں کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نااہل نہیں ہوئے لیکن بری بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، آج کی سچویشن یہ ہے۔ اور جو چودھری صاحب نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ مجھے خاصی دیر سننا پڑا سر، میں اس وقت سے سن رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج زرداری صاحب آئیں گے میڈیا کے سامنے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ریپلیس کر لے گی پی ٹی آئی کو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اسٹریٹ پاور اگر کسی پارٹی کے پاس ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور یہ سیٹ بیکس، یہ اس سے بڑا سیٹ بیک نہیں ہے جب عمران خان کو کوئی 126 دن کے دھرنے کے بعد مایوس لوٹنا پڑا تھا، وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ یہ اتنا بڑا سیٹ بیک نہیں ہے، اس میں عمران خان صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے اور یقیناً وہ کھیلیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ جے آئی ٹی کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کوائٹ پاسبل ہے وہ ریجیکٹ کر دیں کہ ہم جے آئی ٹی کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوگی وہ جے آئی ٹی، تو کس طرح سے کام کریں گی؟ یہ پاسبل۔ زعیم قادری صاحب آپ کو میں نے سنا ہے بڑے تحمل سے، آپ مجھے بھی سن لیجئے، اور پھر یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جو وکٹری پی ایم ایل این نے جو اسٹریٹجی کے حساب سے وکٹری کلیم کی، بڑی اچھی کی، بہت اچھا جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ عمران مسلسل ہار گئے ہیں اور کوئی اور ان کو جگہ ریپلیس کر لے گا، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب نااہل ہو جاتے تو کیا پی ایم ایل این ختم ہو جاتی؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ پی ایم ایل این ایک پارٹی ہے، مقبول پارٹی ہے اس ملک کی، وہ اسی طرح سے رہتی۔ اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک پارٹی ہے، وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوگی، نہ لوگ چھوڑ کے فوری جانا شروع ہوں گے۔ یہ بہت ٹائم لگتا ہوتا ہے ان چیزوں۔ زعیم قادری صاحب ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی زعیم قادری۔ دیکھیں، ایک تو بالکل ہی آپ نے درست کہا، کوئی ختم نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اپنا اپنا پولیٹیکل سٹانس ہے، پی ٹی آئی لے گی، پی ٹی آئی ایک پاپولر پارٹی ہے، سیٹیں بھی الیکشن بھی لڑتے ہیں، لوگ ہیں ان کے ساتھ، بڑی پارٹی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میرے بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں مانیں گے، تو وہ تو عموماً کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا کہنے کے بعد، لیکن یہ کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس کہ اگر کمیشن بھی بنے گا تو وہ تسلیم کریں گے۔ میں جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ کمیشن نہیں بنا، قادری صاحب ذہن میں رکھیے گا۔ جے آئی ٹی بنی نا، تو جے آئی ٹی پار ود دی کمیشن۔ اس جے آئی ٹی میں کچھ ٹیکنیکلٹیز کمیشن پہ وہ ہمیں یہ وہ سادہ جے آئی ٹی چودھری صاحب چونکہ اسلام آباد میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا، انہوں نے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا کامنٹ لے لیجئے۔ میں عمران خان صاحب پھر اس کے نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ جی جاوید چودھری صاحب۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، زعیم قادری صاحب، جاوید چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جے آئی ٹی میں ایک فرق ہوتا ہے، کمیشن اور جے آئی ٹی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کمیشن جو ہوتا ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے ہائی کورٹ کا سینئر جج یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا سینئر جج۔ اس کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کو پھر دوبارہ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک فائنڈنگ فیصلہ ہے جس طرح ایک کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جے آئی ٹی جو ہوتی ہے یہ ایک ٹرائل کے لیے ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے
जिसको बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है और उसका ट्रायल शुरू होता है। जेआईटी की जो फाइंडिंग है वो फैसला नहीं होता। ये ठीक है। तो ये जो फैसला आज का हुआ है जेआईटी बनाने का, इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये फैसला फेवरेबल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर कमीशन बना दिया जाता और ये कमीशन को पाबंद किया जाता है कि 2 महीने में अपना वो फैसला सुनाएगा, तो मियां नवाज साहब शायद 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर ना रहते। तो जेआईटी बनाने का ये फायदा ये है कि अब ये जब 2 महीने के बाद जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो फिर बेंच बनेगा, एक ट्रायल शुरू होगा और वो ट्रायल मेरा ख्याल 2-3 साल तक चलेगा सर। अगर जुडिशियल कमीशन बनाना होता और वो उसकी सैंक्टिटी होती तो वो काम जुडिशियल कमीशन ने जो करना था वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। 184 इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो 184 के तहत जो जजेस इसको नहीं ट्राई कर सकते, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। आप देखें कॉन्सेप्ट लॉ का क्या है कि जब वो जुडिशियल कमीशन बनता है तो फिर आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो दे हैव टू गो टू दी जेआईटी। बैंकिंग होगी, एससीसीपी होगा, उसमें एफआईए होगी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं। सादी साहब, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज गुफ्तगू सुनिए उनकी। जी डॉक्टर साहब जी, मैं भी कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। देखिए मकसद ये है कि जेआईटी बनेगी, जिस तरह इन्होंने कहा है जी एफबीआई भी होगा और उसके अंदर नैब भी होगा और सारे तशरीफ ले आएगा, सारे तशरीफ ले आएंगे उसके अंदर। मकसद ये है, मैं तो एक बात उसकी असूल की बात कर रही हूँ। भाई आप लोग गए, आपको इतना बड़ा मौका मिला, आप लोगों ने 3 महीने, ये मतलब 1 साल से ये चल रहा है काम के जी आपने प्रूफ देना है, जी प्रूफ देना है। आपने 1 सेकंड बात मुकम्मल करने दे, मैं आपके दरमियान में आई हैव नॉट मैंने आपको इंटरप्ट, आप मेरा देखिए अगर प्रूफ इनसे कहा था कि आप प्रूफ दे दीजिए, अगर प्रूफ क्लियर होता तो आज ये बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाते। आज इनको वहां से इन्होंने कहने देना था कि जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ना अहल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इनोसेंट है, ये इनके ऊपर जो सारे इल्जाम लगाए गए वो गलत है। बात ये नहीं हुई। आज उन्होंने ये कहा है कि जी क्योंकि हमें जो प्रूफ दिए गए हैं, इन प्रूफ के अंदर अभी भी देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, हमें मजीद और प्रूफ चाहिए, वी वांट टू नो मोर अबाउट वेयर द मनी ट्रेल इज कंसर्न। एंड ऑफ द डे दे हैव नॉट गॉट अ क्लियर चिट। ये इसके बारे में जितना मर्जी शोर मचाते रहे वो अलग बात है। मकसद ये है कि ही हैज नॉट गॉट अ क्लीन चिट। अगर एक 5 बंदों की बेंच बनती है एंड यू स्टिल हैव अ डिसेंटिंग नोट, डिसेंटिंग नोट पब्लिक होता है ना, कि पब्लिक आपको पब्लिकली पता चला है ना कि आउट ऑफ 5 जजेस 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दिया है और उन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई आफ्टर ऑल दे द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कुछ ना कुछ तो उन्होंने उस केस के अंदर देखा होगा। डॉक्टर साहब द क्वेश्चन इज डज दैट काउंट और नॉट? उसका गरीदा वांट्स टू से समथिंग। यास्मीन साहिबा, लीगली इख्तिलाफी नोट की वो हैसियत नहीं होती। यास्मीन साहिबा, बड़े एहतराम के साथ, लीगली इख्तिलाफी नोट की वो अहमियत नहीं होती जो कि जजेस के बड़े बेंच के फैसले की होती है। 3 जजेस ने फैसला दिया है कि तहकीकात होनी चाहिए। तहरीके इंसाफ की लीगल भी पॉलिटिकल प्ली भी ये थी कि जिस सारे सबूत आ गए हैं इस पे मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ना अहल कर दें वजीर आजम को। ये आपकी प्ली थी। आपकी पिटीशन का पहला पॉइंट यही था कि वजीर आजम को ना अहल कर दें, और तीसरा पॉइंट आपकी पिटीशन का ये था कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर हैं। मरियम नवाज साहिबा का इस वक्त तक जो फैसला पढ़ के सुनाया गया है, कहीं नाम नहीं है कि वो जेआईटी के सामने पेश हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो आपके जो 2 बेसिक पॉइंट्स हैं लीगल, मैं पॉलिटिकल पॉइंट्स की बात नहीं कर रही, लीगल पॉइंट जो हैं वो तो आपके क्रैश हो गए हैं। अब दूसरी बात ये है कि जेआईटी, ये भी सुन लीजिए यास्मीन साहिबा, जेआईटी अपनी जो भी फाइंडिंग्स देगी वो तो बाद की बात है। क्या 2 महीने में ये जेआईटी वो काम कर सकती है? क्योंकि लंदन इसमें इन्वॉल्व है, दुबई इसमें इन्वॉल्व है, कतर इसमें इन्वॉल्व है, पनामा इसमें इन्वॉल्व है, फिर नैब के चेयरमैन की जो